حضرت سامعین گرامی قدر، قبر میں کوئی انسان آج دفن ہو یا قیامت سے ایک دن پہلے دفن ہو، اگر اچھا ہے قیامت 1000 برس بعد بھی آئے گی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوگا چند سیکنڈ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبر سے باہر نکال دیا ہے۔ اور جو قیامت کے صرف ایک دن پہلے بھی مرا ہوگا اور قبر میں اتر گیا اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، صرف ایک دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کو قیامت کے دن آنے میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوگا ہزاروں برس گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر رہا، قبر کے اندر مجھے عذاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اصل میں یہ جو احوال ہے نا قبر کے بعد اور انسان کے اصل زندگی میں، حقیقت بات یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس میں سے چند صرف مقامات وہ بھی اپنی طور پہ اپنے نظریے کے مطابق سلیکشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیک آدمی جب اٹھے گا، حشر کے دن اٹھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے نہایت عمدہ خوبصورت سواری کو دیکھے گا، کہے گا تو کون ہے؟ وہ سواری اس سے مخاطب ہو کے کہے گی میں آپ کی سواری ہوں، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں حشر کے میدان میں آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ میرے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ اسی لیے بعض قرآنی آیات اور احادیث میں جو وفد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنتی وفد کے شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفد ہوتا ہے سواریوں پہ سوار ہو کے آتا ہے، وہ پوچھے گا تو کون سی سواری ہے، تجھے کیوں بھیجا گیا؟ سواری کہے گی میں آپ کے نیک اعمال ہوں جنہیں ساری زندگی آپ نے اپنے اوپر سوار رکھا، اب بدلے کا وقت آ گیا، میں آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گی۔ وہ بندہ مومن چاہے آسٹریلیا میں دفن ہوا ہو، امریکہ میں دفن ہوا ہو، چاہے دنیا کے کس مرضی بر اعظم میں دفن ہوا ہو، یہ بھی نیک بندے کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ موت کے وقت آسانی، قبر کے اندر آسانی، قبر سے اٹھتے ہی بشارت، خوبصورت سواری پہ سوار ہو کے چند سیکنڈ کے اندر رب کی بارگاہ میں روبرو کھڑا ہو جائے گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ویسے اگر صرف آپ اس دن کی ہولناکی کے بارے میں سمجھنا چاہیں تو پورا 29واں 30واں اور 1/6 سے زائد حصہ قرآن پاک کا قیامت کے احوال، جنت جہنم کے ذکر، تذکروں، عذابوں، خوشخبریوں کے اوپر محیط ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے اللہ نے صرف اس ایک دن کا کیسا نقشہ کھینچا۔ کبھی کہا اذا السماء انفطرت، کبھی کہا اذا الشمس کورت، کبھی کہا اذا السماء انشقت، کبھی کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ ساری کی ساری آیتیں آپ کو اس دن کی ہولناکی کے بارے میں بیان کرتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے تو جو سب سے زیادہ انسان فیل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، وہ پتہ کون سی آیت ہے؟ حالانکہ عذاب کی نہیں ہے، عذاب کی آیتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ کتنی ڈرانے کی آیت ہے کہ حاملہ حمل گرا دے، دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دے، اور ہر بندہ ایسا محسوس ہوگا جیسے نشے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب شدید ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، کیوں؟ کہیں میرے سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دیا جائے۔ یہ افراتفری کا عالم ہے۔ اس سارے افراتفری کے اندر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل بھی صف باندھے کھڑا ہے، فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہیں۔ کس کی مجال ہے اپنے رب کے سامنے نظروں کو اونچا بھی کر سکے؟ لیکن ان سارے مناظر میں ایک منظر بڑا عجیب ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔
اللہ کی قسم میری اور آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے اگر ہمیں یہ ایک آیت سمجھ آ جائے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن آنے والا ہے کہ کافر پکار اٹھیں گے اے کاش ہم صرف مسلمان ہی ہوتے, صرف مسلمان ہی ہوتے, عبادت گزار, تابع دار, فرما بردار, مومن, نیک, متقی کی بات نہیں ہو رہی. اس دن کی حقیقت دیکھ کر کافر چلائے گا, پکارے گا کاش میں صرف مسلمان ہی ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یہ وقت کے چکر کے اندر اللہ نے ہمیں قید کر دیا. ہمیں لگتا ہے یہ وقت جو ہے نا, اگر آپ منطقی اور عقلی بات کریں یہ مخلوقات کے لیے ہے. یہ آج جو 60-70 برس وقت کے ایک چکر کے اندر, دائرے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قید کیا ہوا, ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں 60 سال 70 برس. کس وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے, چاند ستاروں کی وجہ سے, دن رات ماہ و سال کی وجہ سے. جس دن اللہ نے اٹھانا ہے نہ سورج ہونا ہے اس طرح کا, نہ چاند ہونا ہے, نہ وقت ہونا ہے. وہ ایک دن جو حساب کا ہونا ہے 50,000 سال کا ہوگا. انسان کی عقل اور شعور ساری کی ساری ٹھکانے آ جائے گی. اتنی لمبی مدت اللہ تو نے وقت کی قید سے آزاد کر دیا. اب بتائیے جب بندہ میں اور آپ وقت کی قید سے آزاد ہی ہوں گے تو میرے آپ کی دل کی کیفیات کیا ہوں گی؟ کیا زبان سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی جو قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھیں گے. اور قیامت کے بارے میں انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ان کے نزدیک بڑی دور ہے, میں رب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آج ہی واقعہ ہونے والی ہے. اور یہ پکار اٹھیں گے لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. صرف اکیلے اس دن کی طوالت کو دیکھ کے ہر بندہ چیخ اٹھے گا, پکار اٹھے گا. دنیا میں تو ایک پہر بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا. مجھے اور آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا, کس نے شیطان لعین نے ہمیں چکر میں ڈال دیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیوں نہیں اپنے رب کی عزت کا, وقار کا, قدر و منزلت کا احساس ہوتا؟ یہ اتنا سخت دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے متقی اور نیک لوگ بھی اس دن کی آفتوں سے پریشان ہو جائیں گے. اتنا طویل دن ہوگا, سورج 1.25 میل, وہ دن رات کی گردشوں سے پاک, وقت سے ماورا, وقت کی یہ ساری بونڈنگز ختم. انسان خرب سال کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہوگا اور پسینہ ہر بندے کے اپنے اعمال کے مطابق, کسی کا ٹخنے تک, کسی کا ٹانگوں تک, کسی کا چھاتی تک, کسی کا سر تک, کسی کا غوطے لگا رہا ہے. اتنی پریشانی کا دن ہے. 40 برس, بعض روایات کے الفاظ ہیں 40 برس تو لوگوں کو صرف صفیں ترتیب کرتے ہوئے, رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ایک کلمہ بولنے کی 40 برس تک جرت بھی نہیں پڑے گی. اور اللہ رب العزت جب اعلان کر دے گا کوئی بندہ اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ جواب نہ دے دے اس نے اپنی جوانی کو, اپنی صحت کو, اپنے وقت کو کس کام میں صرف کیا. بتائیے اس دن انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا یہ جو سارے مناظر قرآن پاک میں ہیں آپ کے دماغ میں نہیں آتے؟ اس دن کیا عجیب و غریب منظر ہوگا. اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں, کافر, بے ایمان, بدبخت جو پکے, ان کو پتہ لگ جائے گا رب آ گیا, میزان لگنے والا دن قائم ہو گیا. وہ اس دن کے خوف سے, اس دن کی طوالت سے چیخ اٹھیں گے اور رب کو کہیں گے اللہ حساب کتاب جلدی کر دے, چاہے ہمیں جہنم میں ڈالنا تو ڈال دے, لیکن یہ نہیں پتا جس جہنم میں جانا ہے وہ اس دن سے بھی زیادہ شدید ہے. پکار اٹھیں گے سارے لوگ. یہ لمبا چوڑا باب ہے, مختصر کرتا ہوں. سارے لوگ بابا آدم کے پاس, انبیاء کے پاس جائیں گے بالآخر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہاں پہ بھی کام آئے گی انشاءاللہ. کبھی وقت ملا یہ سیرت کا باب ختم کر کے یہ احوال تفصیل سے بیان کریں گے. نبی کریم کہیں گے حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا. پہلا حساب, یہ بھی یاد رکھیے, لوگ بڑی بات کرتے ہیں, حدیثیں ٹکراتی ہیں, ان کی عقل ٹکراتی ہے, ان کی عقل ٹھکانے لگانے کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے پہلا بندہ وہ ہوگا جس کا
حقوق العباد کے اندر قتل کا معاملہ، خصومت کے مابین قاتل مقتول کو لایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا. اور دیگر حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا سوال پوچھا جائے گا. منکرین حدیث کو بات سمجھ نہیں نہ آتی. دیکھیں جی حدیث ٹکرا رہی ہے، ایک حدیث میں نماز کا سوال ہوگا پہلے، ایک حدیث میں قتل کا سوال ہوگا پہلے. بدبختو، نہ حدیث ٹکراتی ہے، نہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، نہ حدیث حدیث سے ٹکراتی ہے. یہ ساری کی ساری ایک اللہ کی وحی ہے، ایک اللہ کی وحی ہے. یہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، ان میں تضاد نہیں ہو سکتا. تم نے سمجھا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کوئی ٹکرانا ہی نہیں ہے. یہاں پہ حساب و کتاب کے معاملے شروع ہو جائیں گے. اور جس بندے کو اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل کرے، جس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، کبھی اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ اس کا حساب جس کا دائیں ہاتھ میں ہے نا نامہ اعمال، اس کا حساب آسان ہے. وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی پلٹے گا، یعنی اپنے اہل کو جن کے ساتھ دنیا میں رہا ان کو دکھانے کے لیے پلٹے گا. کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ بھی قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. کیا کہا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. یہ وہی ٹرانسلیشن ہے جو آپ اردو میں کہتے ہیں آہا واہ واہ ابا جان میرا رزلٹ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا. عربی زبان میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور لوگوں اپنے ہاتھ میں لہراتا پھرے گا، خوشی سے نعرے لگائے گا، اور لوگوں میرا نتیجہ پڑھو کتنا عمدہ رزلٹ آ گیا. اس لیے آیا، صرف اس لیے آیا کہ میں گمان کرتا تھا ایک دن میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب نے مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دینا ہے. لوگوں کو سامنے لہراتا پھرے گا. جنتی اسی طرح حساب کتاب کرتے کرتے ایک سائٹ پہ جمع ہوتے چلے جائیں گے. یہاں جنت کے دروازے بھی رسول اللہ کی آمد پہ کھلیں گے. اور وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، یہ جنتی غول در غول. اور امت محمدیہ کو بشارت ہو، سب سے پہلا حساب امت محمدیہ کا ہوگا. لیکن وعید کی بات بھی ہے کہ جہنم کا افتتاح بھی، چونکہ حساب پہلے ہونا ہے، جہنم کا افتتاح بھی امت محمدیہ کے ان 3 ریاکار لوگوں سے ہوگا جو شہرت کے لیے نیکیاں کرتے رہے. ایک نے جہاد کیا، شہید ہو گیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے جری کہیں، بہادر کہیں، جرت مند کہیں. ایک وہ جو قرآن کا قاری ہے، اللہ کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو امامت کرواتا رہا، تجوید سناتا رہا، سکھاتا رہا، پڑھاتا رہا. لیکن کس لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، میری آواز سے متاثر ہوں. اور تیسرا جواد و سخی ہے، دولتیں لٹاتا رہا، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے، نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. جہنم کا افتتاح ان 3 بدقسمت لوگوں سے ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح جہنم کا افتتاح ان بدقسمت لوگوں سے ہوگا. اسی طرح جنت میں جانے والے بھی امت محمدیہ کے پہلے لوگ ہوں گے. اور بعض حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، اور اس کے اندر کئی مرتبہ حضرت بلال کے فضائل میں یہ روایات کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہے. حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت کی روایت صحیح ہے. یہ روایت بھی موجود ہے، نبی محترم جنت میں داخلے کے لیے جنت میں داخل ہونے لگیں گے، سواری پہ سوار ہوں گے، اور اس سواری کی مہار کس نے پکڑی ہوگی؟ بلال نے پکڑی ہوگی. گویا بلال کا قدم نبی محترم کے قدم سے متصل جنت میں داخل ہو رہا ہوگا. نبی کریم سواری کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے، بلال ان سے آگے ان کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور اللہ کی
طرف سے یہ خوشخبری بھی ہے آپ کے اور میرے لیے، جنت کے 8 دروازے جب اللہ تعالیٰ نبی کے کہنے پہ کھولے گا، یہ مہمانوں کے استقبال کی نشانی ہے۔ کوئی معزز مہمان آئے، آپ گھر کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں، اسی لیے جنت کے دروازے جب نبی محترم کہہ دیں گے کھل جائیں گے۔ جنت کے ایک دروازے کی اپنے اندر کی جو چوڑائی ہے نا، اس کے بارے میں احادیث بری پڑی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ 2 کواڑوں کے مابین کم و بیش مختلف روایات کو جمع کیا جائے 400 کلومیٹر کا ایک دروازہ چوڑا ہوگا، اور خوشخبری کیا ہے؟ امت محمدیہ کے جنتیوں کی وجہ سے یہ دروازے بھرے پڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح غول در غول، اور ان کی جو کفیات ہیں احادیث میں جنتیوں کی، ان کو حشر کے دن بھی عرش کا سایہ مل گیا۔ عرش کا سایہ پانے والے جو اعمال ہیں ان کے اوپر توجہ کریں، حشر کا دن ہزاروں برس کا وہ بھی آسان ہو گیا۔ اور یہاں پہ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے جتنے نیک عمرہ ہوں گے نا، نیک عمرہ جب دیکھیں گے نا، امت کے غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے لگایا ہوا ہے، پہلے حساب ہو رہا ہے، اور امت کے غریب امیروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ ہر امیر اس دن پتہ کیا خواہش کرے گا؟ کاش اللہ نے دنیا میں مجھے 1 دینار بھی نہ دیا ہوتا۔ آج ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، آج ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمیں دنیا کے اندر وافر رزق دے۔ کرنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک کفیت آپ کو بیان کر رہا ہوں، جب غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کر رہا ہوگا، پہلے حساب ہو رہا ہوگا، ترتیب کے اعتبار سے بھی غریبوں کا حساب پہلے، جنت میں داخلہ بھی پہلے، تو ہر امیر بندہ چاہے نیک ہوگا چاہے متقی ہوگا خواہش کرے گا اے ہمیں 60-70 برس کی زندگی امارت میں دولت میں گزار دی، یہاں آج 200 برس کا انتظار ہو رہا ہے، لائن میں لگا ہوں، اگرچہ وہ وقت آسانی سے گزر جائے گا جنتیوں کے لیے۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، حاضنہ جہنم جو ہے، جنت جو ہے، جو فرشتے ہیں جنت کے اوپر، رضوان نامی فرشتہ ہے، وہ بھی سلام کہے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر جنتی کو فرشتے سلام کہہ کے پکار رہے ہیں، روحوں کو جنت کے فرشتے سلام کہہ کے پکار رہے ہیں، ہر وقت سلامتی ہے۔ نبی محترم بھی سلام کہیں گے بالآخر جنتی کو جب جنت میں داخل ہو جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ بھی کہیں گے تمہارے اوپر سلام ہو۔ آج ہم سنتے ہیں کہ رب نے جبریل کے ذریعے خدیجہ کو سلام بھیجا، ہم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کرتے ہیں، عائشہ کو سلام بھیجا، ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کی قسم کتنی بڑی خوشخبری ہے جنتیوں کے لیے، ہر جنتی کو رب تعالیٰ کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کا سلام ہو، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، داخلے کے ساتھ ہی فرشتوں کے سلام، نبیوں کے سلام، ساتھیوں کے سلام، رب کے سلام، انسان کی کفیت خوشی سے بھر جائے گی۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں آیا، کسی آنکھ کو نہیں پتا اللہ رب العزت نے اس کے نفس کے لیے کتنی کتنی لذتوں والی چیزیں جنت میں رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایک حدیث انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کر سکتی ہے، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اگر اس حدیث کے مفہوم کے اوپر آپ غور کریں نا، ما لا عین رأت، اللہ کہہ رہا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ کسی آنکھ سے مراد نہ جن کی آنکھ، نہ فرشتوں کی آنکھ، نہ انسانوں کی آنکھ، نہ مخلوقات کی آنکھ، حقیقت میں جو جنت کی نعمتوں کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا جا رہا ہے، ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے ان کو اصل میں دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت۔ حدیث کا یہ ٹکڑا اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری عقل ٹھکانے لگ جائے۔ آج آپ جنت کی نعمتیں سن رہے ہیں نا، یہ جو میں نعمتیں بتا رہا ہوں نا، اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اصل نعمتیں وہ ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی۔
نہ نبی کے، نہ رسول کے، نہ فرشتوں کے، کسی کان نے نہیں سنی۔ حقیقت میں جو نعمتیں تجھے اور مجھے مل جانی ہے 60 سال کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے، کیوں نہیں راضی کرتا؟ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، حدیث کا یہ ٹکڑا اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے۔ نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات، آنکھ نے کسی نے نہیں دیکھا، کان کسی نے نہیں سنا۔ آنکھ اور کان تو بعض اوقات مشاہدے کی چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن جو گمان ہوتا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، یہ جو گمان ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ تصور کیجئے اونچے اونچے پہاڑ آپ کی آنکھ نے نہیں بھی دیکھے، آپ تصور کر لیں گے۔ آپ کوئی بھی چیز کا گمان کریں، آپ کے دماغ میں ایک تصویر اور خاکہ بن جائے گا۔ جب مقرر تقریر کرتا ہے، عالم نصیحت کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، حقیقت میں جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کا گمان بھی دنیا کا نہ کوئی دل کر سکتا ہے نہ دماغ کر سکتا ہے۔ اس کی چند نقشے نبی محترم نے آپ کو اور مجھے بتا دیے سمجھانے کے لیے، مثلا، لیکن جو بتلا دیا اصل میں نعمت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ تیرا جو جنتی کا گھر ہے، تیرا صرف ایک گھر، اس کا ہلکا سا نقشہ جو نبی کریم نے بتلایا، کیا بتلایا؟ لَبِنَةٌ مِّن ذَهْبٍ وَلَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَزْفَرِ، اور دونوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ایک صرف تصور بتایا جا رہا ہے، ایک گھر صرف ایک موتی کا ہے۔ اللہ اکبر، صرف پانی پینے کے لیے، یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ کبھی جمعوں میں اس موضوع کو شروع کریں گے، ایک ایک بات کی تفصیل کو آپ کے سامنے رکھیں۔ صرف پیاس بجھانے کے لیے کبھی زنجبیلا، کبھی سلسبیلا، کبھی رحیق المختوم، کبھی نہریں ہیں دودھ کی، کبھی شہد کی، کبھی شراب کی، اور ان تمام نہروں سے بڑھ کر کس کی نہر ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر ہوگی۔ حوض کوثر جس کو آپ کہتے ہیں، جو سورت انا اعطیناک الکوثر میں نبی کریم نے امت کو خوشخبری اور بشارت دی، خود اس کے بعد احوال بتا بھی دیے۔ یہ میری امت کے لیے ایک نہر اللہ مجھے عطا کرے گا، اور سبحان اللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اور میرے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی محترم نے یہ فرمایا، اس حوض کے ارد گرد، اللہ اکبر، اس حوض کے ارد گرد اتنے کٹورے پڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ ہر امتی کا کٹورا وہاں پہ پہلے رکھ دیا گیا ہے، اسپیشل نام لے کے کہ اس کٹورے سے فلاں ابن فلاں نے اس نہر کا پانی پینا ہے، اور نہر کے پانی کی جو تفصیل ہے وہ بھی نبی کریم نے کچھ بتلا دی۔ حقیقت اس سے بڑی ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور نبی کریم نے کہا جو ایک مرتبہ پیے گا پھر ساری زندگی جو خرب ہا کرب برس کی ہے، جو ارب ہا ارب برس کی ہے، ساری زندگی کبھی اس کو پیاس نہیں لگنی، لیکن لذت کے لیے مشروبات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ساری زندگی پیاس نہیں لگنی۔ بعض بد نصیب امتی وہاں پہ آئیں گے، نبی کریم پہچان جائیں گے یہ میرے امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے، فرشتے ان کو کوڑے لگا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم کہیں گے امتی، میری امت کے لوگوں کو میرے حوض پہ آنے دیا جائے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے یہ ہے آپ کی امت کے لوگ تھے، ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کتنے بدقسمتی کی بات، کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے دین میں بعد ایسی باتوں کو ایجاد کیا جو آپ بتلا کے نہیں تھے گے۔ دین میں ایسے کام کرتے تھے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ڈرانے کی بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے، دین کی ایسی بات، دین کی ایسی بات۔ حالانکہ دین کے اوپر عمل تو بندہ جنت میں جانے کے لیے کرتا ہے نا، تو یہ دین کے ایسے عمل بیچارے جنت میں جانے کے لیے گھڑیں گے، لیکن آپ سے ثابت نہیں ہوں گے۔ نبی کریم کہیں گے سحقن سحقن،
ان کو دفع کر دو، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورا نہیں جانا، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبدیلی کر دی، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم ڈر جانا چاہیے۔ یہ ہم کیا ہیں؟ ہم کون سے اعمال ایجاد کرتے پھرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نبی سے زیادہ مخلص سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا مولوی اور مفتی نبی سے زیادہ امت کا خیر ہے؟ جی نبی نے تو یہ نیکی کا کام نہیں بتلایا، لیکن آپ کر لیا کریں، معاذ اللہ، آپ کر لیا کریں چہلم چلیسواں، کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میں کسی کو تان و تشنیع نہیں دے رہا، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ان اعمال سے بچ جائیے جن اعمال کے اوپر نبی محترم کی مہر نہیں ہے۔ اور کھانے کا احوال، درختوں کا احوال، جنت کا حال، حوروں کا حال، آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ کی قسم اتنی تفصیلات احادیث میں اور قرآن پاک میں ملتی ہیں، صرف ایک وقت کے کھانے کی، ایک نقشہ، ایک لمحے کا، ایک ڈائننگ ٹیبل کا جو جنتی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوگا جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھوک پیاس لگی، یہ تو نہریں مل رہی ہیں، یہ تو پانی مل رہا ہے، حوض کوثر کا بھی پانی مل جائے گا، رسول اللہ کے حوض کا پانی مل جائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ پیاس بجھانے کے لیے کیا کہے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہیں فرشتوں نے پانی پلا دیا، تمہیں تمہاری بیویوں نے پانی پلا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی مل گیا، لیکن ابھی میں رب رہتا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب ان کو ایک ایسی شراب اور مشروب پلائے گا جو سابقہ تمام مشروبات سے افضل ہوگا۔ پہلے سلام بھیج رہا ہے، پھر شراب پلا رہا ہے، پھر کھانے کا جو حوال ہے۔ نبی کریم نے کہا ایک خیمہ، ایک محل ایک ہی موتی سے تراشا ہوا، 70 گھر اس کے اندر زمرد کے ہر گھر کے اندر 70 کمرے یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے۔ یہ بندہ مومن کے ایک وقت کا کھانا ہوگا، ایک وقت کا ڈائننگ ٹیبل۔ اللہ کیسے سجا رہا ہوگا؟ ایک لقمہ لیا، ایک کھانا کھایا، اسی طرح کا دوبارہ آ گیا۔ یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ کھایا ابھی ہے، لیکن اس کا ذائقہ فرق ہے۔ یہ بھی کھا کے دیکھیے، یہ پرندہ اڑ رہا ہے، کھانا، میں جنت کی چراگاہ سے چرا ہوا، اے جنتی مجھے ذبح کر کے آپ مجھے نوش فرمائیے۔ یہ جنتیوں کے کھانے اور حدیث کا جو الفاظ ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ حدیث کا جو مختصر ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنت کی ایک گز زمین ہے، زمین و آسمان کی ساری دولت جمع ہو جائے، اس زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایک گز نہیں، ایک بلشت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ایک بلشت نہیں، ایک ناخن کے برابر جنت میں جو جگہ ہے، میں اور آپ دنیا بھر کے سارے خزانے جمع کرنا شروع کر دینا، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور غامدی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے حوروں کا ہی انکار کر دیا، اور بعض لوگ پھر لطیفے بھی بناتے ہیں اگر یہی بیوی جنت میں ملنی ہے تو اللہ اس طرح کی باتیں لوگ، یعنی انہوں نے کہا یہی بیوی کی صفت اللہ تعالیٰ حور کر دے گا۔ ایک بندے نے نیچے کمنٹ کیا، بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اللہ اگر یہی بیوی حور ملنی ہے تو پھر ہمارا بندوبست کچھ اور کر دے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے۔ ایک اس نے اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بھی جنت میں ساتھ بھیجے گا اور حوروں کو بھی عنایت کرے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے انا انشأناہن انشاء۔ ایک بچی وہ ہے جس کی پرورش لاڈ سے، نخرے سے ایک باپ کرتا ہے، ایک متقی کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، اور اس کا بیاہتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے ایک مومن متقی بندے سے۔ اور ایک ہے تمہارا رب، انا انشأناہن انشاء، ایک رب ہے تمہارا جس نے تمہارے نکاح کا بندوبست ایسا کیا، ایسی عورتوں کو پیدا کیا، ان کی پرورش نہ مومن کر رہا ہے، نہ ولی کر رہا ہے، نہ نبی کر رہا ہے، نہ صدیق کر رہا ہے، بلکہ ان کی پرورش تمہارا خدا خود کر رہا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، ایسی ایسی خوبصورت وہ حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جائیے غامدی صاحب اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھا دیجئے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔
اللہ تو کہہ رہا ہے ایسی حوروں کو عنایت کیا جائے گا، ایسی پکیزہ حوریں ملیں گی، ایسی نظریں جھکانے والی، ایسی حیادار، ایسی وفادار، ایسی گیتوں کو گنگنانے والی کہ جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ بتائیے، دنیا کی بیویوں کو تو انسان بھی چھوتا ہے اور کرین اور شیطان بھی ہوتا ہے، آپ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پتہ نہیں، ہر بات میں قرآن کا انکار، ہر بات میں حدیث کا انکار۔ لو اطلعت احداہن، بتائیے یہ کس کے بارے میں نبی کریم کہہ رہے ہیں؟ لو اطلعت احداہن، اگر ان میں سے کوئی ایک حور آسمان دنیا پہ طلوع ہو جائے، لطمست الشمس، سورج کو گرہن لگ جائے، اس کی روشنی سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ ایک حور جو بندے کے لیے کل قیامت کے دن تیار کی ہے، تم جنت کی بات کرتے ہو، نبی کریم کہتے ہیں اس کے دوپٹے کی مالیت دنیا کے سارے سونا، ہیرے جواہری، ہر چیز کٹھی کر کے، وہ جو دوپٹہ میں رب نے بنا اور تیار کیا ہے، تم اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت